अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 1 ता 7 आयात हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हदीद की आयत नंबर 8 जो है वो मुकम्मल जो है उसकी तशरीह जानेंगे। तो इंस्टाग्राम पे ये पहले शेयर की जा चुकी हैं और ये 3 पोस्ट की सूरत में थी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सूरतुल हदीद जो है उसकी आयत नंबर 8 में ईमान की ज़ोरदार दावत दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पिछली आयत में ईमान के जुमला तकाज़ों को 2 अल्फाज में बयान कर दिया गया, ईमान और इन्फाक। आपने सुना ही होगा आयत नंबर 7 जो है वो हमने उसकी 2-3 जो है वो वीडियोस बनाई हैं और जो उसमें इन्फाक फी सबिलिल्लाह और ईमान जो है उसके मुतालिक बयान किया गया था। अब आगे हुस्न तरतीब, हुस्न तवाज़ुन मुलाहिज़ा कीजिए। जब इनमें से हर एक तकाज़े पर 2-2 आयात आ रही हैं, एक एक आयत में ज़रा सरजनिश, डांट और मलामत का अंदाज है और एक एक आयत में तरगीब और तशवीक है। तरगीब और तशवीक का मतलब है कि शौक़ दिलाया गया है कि तुम ये तकाज़े पूरे करो। आइए अब आयत नंबर 8 का मुताला शुरू करते हैं। तो चलिए आयत नंबर 8 का तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और वो तुमसे अहद ले चुका है अगर तुम वाकई मानने वाले हो। ये सूरतुल हदीद की आयत नंबर 8 का तर्जुमा मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखें, इस आयत में एक डांट का सा अंदाज है, यानी कि ईमान वालों से ही कहा जा रहा है कि तुम ईमानी रविश क्यों नहीं इख्तियार कर रहे, जबकि रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो तुम्हें ईमान की दावत दे रहा है और तुमने उससे अतात का अहद ले लिया है, बैत ले ली है, यानी कि तुम अतात करोगे। अब तुम क्यों नहीं मुखलिस ईमान ला रहे, यानी कि खालिस ईमान क्यों नहीं ला रहे। अगर तुम वाकई अल्लाह को मानने वाले हो तो मुखलिस बनो, जो भी तुम्हें कहा जा रहा है उस पर अमल करो। अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसा ईमान दरकार है। ये बात हम कुरान पाक की एक और सूरत जिसका नाम सूरह तगाबुन है उससे समझते हैं। जिस तरह यहाँ एक आयत में दावत ईमान है, वहाँ 3 आयात में है और कैसा ईमान दरकार है इसकी वजाहत वहाँ 5 आयतों में कर दी गई है। पहली बात यह है कि तस्लीम और रज़ा की कैफियत हो कि जो भी मुसीबत हो, जो भी हालात हों, ये ईमान और यकीन हो कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह के हुक्म से हैं, यानी कि अल्लाह पर ईमान ले आएँ तो फिर समझे सब उसी की तरफ से है। कुछ भी मुसीबत है, कुछ भी अच्छी बात है, जो भी है वो अल्लाह ताला ही की तरफ से है, ये यकीन होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? अतात, यानी कि फरमाबरदारी। किसकी अतात? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। किसकी फरमाबरदारी करेंगे? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह को मानते हो और अतात नहीं करते, रसूल को मानते हो, उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी इत्बा नहीं करते, यानी कि पैरवी नहीं करते, जो वो कहते हैं वो नहीं मानते, इसका मतलब होता है इत्बा करना या पैरवी करना। तो फिर ये कैसा ईमान है? मुकम्मल अतात होनी चाहिए तमाम मामलात में। अगर अतात ही नहीं है तो सोचना चाहिए फिर हम अपने तर्ज ज़िंदगी में किसकी पैरवी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर अल्लाह की माननी चाहिए ना। अल्लाह की मानेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल जो हैं उन पर ईमान लाए हैं। तो हमें, अगर हम उनको अपना मालिक और आका समझते हैं तो फिर हमें उनकी फरमाबरदारी भी करनी चाहिए। अगर हम उनकी पैरवी नहीं कर रहे तो फिर देखें कि हम फिर किसकी पैरवी कर रहे हैं। ये कोई माकूल तरीका नहीं है कि जिस जगह दिल चाहा बात मान ली और जहाँ मुश्किल लगा वहाँ छोड़ दिया, बल्कि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जब खिताब किया है उनसे ये भी फरमाया कि तुम किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाते हो और बात को छोड़ देते हो, यानी तौरात जो अल्लाह की किताब है जिसमें अल्लाह की शरीयत है
اس کے بعد احکام کی تم پیروی کرتے ہو اور بعض کی نہیں کرتے۔ مطلب کہ بعض باتیں مان لیتے ہیں، جو ان کو آسان لگتی ہیں وہ مان لیتے ہیں، اور جو مشکل لگتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے۔ تو آگے بلا کیا فرمایا؟ جو بھی اس طرح کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے اور عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے طرز عمل سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ تو درست اور معقول رد عمل یہ ہے کہ ہمیں جو بات بھی پتہ چلے جو کہ قرآن پاک سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے جو کہ مستند ہو، ہمیں اس پر فوراً عمل شروع کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک جتنا قرآن پاک پڑھا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث پڑھی ہیں، تو اس میرے مطالعہ اور محدود علم کے مطابق دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اس کی عبادت کرنا، صرف اسی سے مدد مانگنا، ہر امید اسی سے لگانا، ہر پریشانی اور غم میں صرف ایک اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا اور باقی سب کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اکیلا ہی خالق ہے اور باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد گواہی دینا اور یقین رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد حلال اور حرام ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور پتہ ہے باقی کیا بچتا ہے؟ اچھا اور حسن اخلاق، امانت اور دیانت، سچائی، ایفائے عہد یعنی کہ وعدے کو پورا کرنا، غیبت اور چغلی اور تکبر سے پرہیز کیا، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے؟ سب اچھائیاں اور اچھی عادات جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جن کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دیا ہے، وہ حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ اور مرد اور عورت کی ذمہ داریاں حقوق العباد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، اس کو پورا کرنا۔ جیسے بیٹی ہے تو والدین کی اطاعت کرنا، بہن ہے تو بھائی سے پیار اور محبت کا برتاؤ، ماں ہے تو بچوں کی پرورش کرنا، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق پورے کرنا۔ اس طرح مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بیٹا، بھائی، شوہر اور باپ ہونے کے ناطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو ہے اس کو پورا کرنے پر بھی بہت زیادہ قرآن پاک میں زور دیا ہے۔ تو عورت کے لیے ایک حکم پردے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ انسٹاگرام پہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 3 جو ہے پارٹس میں یہ شیئر کیا گیا ہے، تو یہ دوسرا حصہ اس کا یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ تو آگے ہم اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اور آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 8 کا وہ شروع کرتے ہیں۔ تسلیم اور رضا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی مکمل بھروسہ رکھنا۔ اس کی وضاحت میں اوپر پہلے بھی کر چکی ہوں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ انسان کو جن سے فطری محبت ہوتی ہے یعنی والدین، زوج، اولاد اور احباب وغیرہ، ان سے محبت رکھتے ہوئے ہوشیار رہنا، احتیاط رکھنا کہ کہیں ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کیونکہ یہی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اوندھے منہ گرتا ہے۔ یعنی یہی محبتیں ہیں کہ اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو انسان حرام کی طرف آتا ہے اور اللہ کے حقوق بھول جاتا ہے، ساری توانائیاں آل اور اولاد کے لیے کھپا دیتا ہے اور اللہ کے لیے اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، تو کیا خرچ کرے گا؟ اللہ کے راستے میں کیا لگائے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا تمہارے اموال اور اولاد تو تمہارے حق میں فتنہ یعنی آزمائش ہیں۔ اس کے بعد انفاق کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرو، بخل مت کرو یعنی کنجوسی مت کرو۔ یہ ہے ایمان کے حقیقی تقاضے۔ ایسا ایمان درکار ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا ہے تمہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور آگے فرمایا گیا کہ تم سے عہد لیا گیا ہے، پھر کیوں تم پکا ایمان نہیں لا رہے؟
اس عہد سے مراد مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق اس سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد ہے جو ابتدائے آفرینش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اللہ سے باندھتا ہے، اور زیادہ درست اور راجح دوسری رائے ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اور اس عہد اور پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے، جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 تھی۔ یعنی اس میثاق سے مراد شعوری ایمان اور اقرار ہے اطاعت کا۔ میثاق سے مراد بہت پکا وعدہ ہے۔ وثاق رسی کو کہتے ہیں۔ جیسے رسی کس کر باندھی گئی ہو، تو میثاق سے مراد بہت پکا وعدہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی درست روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 8 جو ہے اس کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے اللہ کو منظور ہوا تو جو ہماری نماز کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی اگلی ویڈیو ہوگی۔ تو آپ اس کو ضرور سنا کریں، اور اس کو اپنے عزیز و قریب یا جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ اس کو سن کر سمجھ سکیں، آپ ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ تو آپ کو جو بھی اچھی بات پتہ چلے اس کو ضرور بتایا کریں۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چینل کو بھی شیئر کیا کریں، اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے جو بھی اگلی ویڈیو آ جاتی ہے، نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، اور شیئر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو چینل کا بھی بتا سکتے ہیں، لیکن جو اچھی بات آپ کو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے وہ آپ دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں مکمل اور خالص ایمان لانے کی، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔